اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم۔ کہہ دو کہ مجھ پر جو وحی کی گئی ہے اس میں تو میں کسی کھانے والے پر کوئی چیز جسے وہ کھائے حرام نہیں پاتا سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون یا سور کا گوشت، کیونکہ وہ ناپاکی ہے، یا یعنی ایسا گناہ کا کام ہو کہ یعنی کوئی شے غیر اللہ سے منسوب کر دی گئی ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو بغاوت کرنے یا حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، یعنی کچھ اس میں سے کھا لے، تو یقیناً تمہارا رب بہت زیادہ مغفرت کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 196۔ کفار عرب نے جہالت و توہم پرستی پر مبنی جو خود ساختہ پابندیاں لگا لی تھیں کہ کچھ جانوروں کو حلال اور کچھ کو حرام کر لیا تھا، یعنی جن کا اوپر ذکر کیا گیا ان کو یہاں نہایت بلیغ انداز میں رد کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ میرے پاس وحی کے ذریعے جو احکامات آئے ہیں ان میں تو ان چیزوں کے حرام ہونے کا کوئی حکم نہیں ملتا سوائے 4 چیزوں کے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب حلال ہیں۔ وہاں تو صرف ان 4 چیزوں کے حرام ہونے کا حکم ہے، یعنی مردار جو بغیر ذبح کیے مر جائے، بہایا ہوا خون، سور کا گوشت، اور ہر وہ شے جو غیر اللہ کے نام سے منسوب کر دی جائے، خواہ وہ جانور ہو، پانی کی سبیل ہو یا کھانے کی دیگر اشیاء ہوں جو نبی یا غیر نبی کے نام سے منسوب کر دی جاتی ہیں۔ ساری نعمتیں تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، پھر شکر گزاری، نظر و نیاز صرف اور صرف اسی کی ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں، یہ اس کی عبادت ہے۔ غیر اللہ کی نظر و نیاز تو شدید درجے کی نمک حرامی، فسق اور شرک ہے، اور اس کا کھانا حرام قرار دیا گیا ہے۔ ان 4 محرمات کا ذکر سورۃ البقرہ آیت نمبر 173، سورۃ المائدہ آیت نمبر 13، سورۃ النحل 115 میں بھی ہے، لیکن یہاں مسفوحن کے اضافے سے یہ وضاحت بھی ہو گئی کہ دم مفسوح یعنی بہایا ہوا خون حرام ہے جو ذبح کرتے ہوئے نکل جاتا ہے، اور جو جسم میں رہ جائے وہ حرام نہیں۔ اس کی مزید تفصیل سورہ بقرہ کے حاشیہ نمبر 162 پہ ملے گی۔ حاشیہ نمبر 197۔ ان 4 محرمات کا ذکر کرنے کے بعد یہ بھی بتا دیا گیا کہ اضطراری حالت یعنی مجبوری میں حرام چیز سے فوری ضرورت پوری کرنے کی رخصت دی گئی ہے، اور اس پر مواخذہ نہ ہوگا بشرطیہ کہ اللہ کی نافرمانی اور حد سے تجاوز کرنے کا رجحان نہ ہو۔ اللہ بہت زیادہ غفور و درگزر کرنے والا ہے، اور اس نے دین میں آسانی رکھی ہے، سختی اور تنگی نہیں۔ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون۔ اور جو یہودی ہوئے ان پر ہم نے حرام کر دیا ہر ناخن والا جانور اور گائے اور بکری میں سے ان کی چربی ان پر حرام کر دی تھی سوائے اس یعنی چربی کے جو ان کی پشت پر یا اندھوں میں لگی ہو یا جو ہڈی سے ملی ہوئی ہو۔ ہم نے یہ سزا ان کی باغیانہ روش کے سبب ان کو دی تھی، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ حاشیہ نمبر 198۔
بنی اسرائیل کی باغیانہ روش کا تذکرہ پچھلی صورتوں میں تفصیل سے کیا گیا ہے۔ وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے تھے اور نسلی بنیاد پر انہوں نے اپنی شناخت یہودی رکھ لی تھی۔ یہ نام اللہ نے نہیں دیا تھا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ کو یہودی کہنے لگے تھے۔ لہذا قرآن میں متعدد مقامات پر اس طرح کہا گیا کہ وہ جو یہودی ہو گئے۔ ان کے مسلسل شرارتوں اور نافرمانیوں کے سبب ان کو سزائیں ملتی رہیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ بعض حلال چیزوں کو ان پر حرام کر دیا گیا۔ اب یہاں بتایا گیا ہے کہ ان پر ناخن والے جانور حرام کر دیے گئے اور گائے و بکری قسم کے جانوروں کی چربی بھی حرام کر دی گئی، البتہ جو چربی پشت یا آنتوں میں لگی ہو یا جو ہڈی سے چمٹی ہوئی ہو وہ حلال تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہوں یہ یہودی کہ جب اللہ نے ان پر چربی حرام کی تو انہوں نے اسے نکالا، خرید و فروخت کے بعد کھایا۔ بحوالہ بخاری کتاب التفسیر، باب قولہ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، سورہ آل عمران حاشیہ نمبر 107 اور سورہ نساء حاشیہ نمبر 252 میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ حاشیہ نمبر 199، سورہ آل عمران آیت نمبر 93 میں یہ وضاحت بھی ہے کہ بنی اسرائیل پر تمام ہی کھانے حلال تھے سوائے ان کے جو نزول تورات سے 7 سال قبل یعقوب علیہ السلام نے یعنی کسی عذر کی بنا پر اپنے اوپر حرام کر لیے تھے۔ ظاہر ہے کہ یعقوب علیہ السلام کچھ اشیاء کو اپنے لیے ممنوع قرار دینا ایک خصوصی انفرادی معاملہ تھا جو عذر ہی کی بنیاد پر کیا گیا اور شریعت میں تبدیلی ہرگز نہ تھی۔ یہودی علماء نے یعقوب علیہ السلام سے محبت و عقیدت کا نام دے کر اس پابندی کو قوم پر نافذ کر کے اسے شریعت کا حصہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دیتے ہوئے اس شرارت پر ان کی پکڑ نہ کی اور تورات میں بھی اس کا کوئی ذکر نہ کیا۔ اس طرح بطور سزا یہ حلال چیزیں ان پر حرام رہیں اور قرآن کے نازل ہونے تک یہ حرام تھیں۔ چنانچہ جب ان کو چیلنج دیا گیا کہ لے آؤ تورات اور اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو، بحوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر 93، تو وہ لاجواب ہو گئے۔ البتہ بعد میں انہوں نے تحریف کر کے تورات میں بھی ان اشیاء کی حرمت کو شامل کر دیا۔ بہرحال یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ سزا ان یہودیوں کو ان کی باغیانہ روش کے سبب دی گئی تھی۔ یہ اپنے دفاع میں مختلف باتیں بناتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے یعقوب علیہ السلام کی اتباع میں ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ ان کا یہ دعویٰ قطعاً باطل ہے۔ امر واقعہ تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو یہ سزا ملی۔ بلا شبہ اللہ کا قول حق ہے اور یہودی اپنے دعووں میں جھوٹے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ اب اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو کہو کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرموں سے نہیں ٹلے گا۔ حاشیہ نمبر 200، یہ مدلل دعوت کفار کو لاجواب کر دینے کے لیے کافی تھی، لیکن ماننے کے بجائے وہ ہٹ درمی کے ساتھ باطل روش پر ہی اڑے رہے اور حق کو جھٹلانے کے لیے شوشہ چھوڑا کہ اگر یہ واقعی سچے رسول ہیں تو ان کی مخالفت اور تکذیب پر ہماری گرفت کیوں نہیں ہوتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ تمہارے رب کا دامن رحمت بہت وسیع ہے، اسی لیے تمہاری سرکشی پر فوراً ہی پکڑ نہیں کی گئی بلکہ تمہیں مہلت دی گئی تاکہ اصلاح کر لو۔ اس مہلت کا یہ مطلب نہ سمجھو کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ گئے ہو۔ یاد رکھو مقررہ مہلت ختم ہونے کے بعد جب اس کی گرفت ہوگی تو پھر یہ مجرم عذاب شدید سے نہ بچ سکیں گے۔ ظالموں پر جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو بہت ہی سخت اور المناک ہوتی ہے۔ بحوالہ سورہ ہود آیت نمبر 102۔ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون۔ جنہوں نے شرک کیا ہے وہ تو یہی کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کوئی چیز حرام کرتے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ تم یعنی ان سے کہو
کہ کیا تمہارے پاس کوئی یعنی علمی دلیل جسے تم ہمارے روبرو پیش کرو؟ تم یعنی دراصل صرف گمان کے اوپر چل رہے ہو اور محض اٹکل سے کام لے رہے ہو۔ حاشیہ نمبر 201۔ کفار مشیت الہی کو اپنے موقف کے جواز کے لیے بطور حیلہ استعمال کرتے رہے ہیں۔ یہ دراصل شیطان کی پیروی کرنے والوں کی مجرمانہ و باغیانہ خصلت رہی ہے۔ ظالم ابلیس نے پہلے تو اللہ کے حکم عدولی کی اور پھر اس عظیم جرم کا اعتراف کرنے اور اس پر معافی و مغفرت کی التجا کرنے کے بجائے خود رب ذوالجلال ہی کو مورد الزام ٹھہرا دیا اور ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم ہو کر ملعون و مردود ہو کر رہ گیا۔ اب یہی روش اس کی پیروی کرنے والوں کی چلی آ رہی ہے۔ اللہ کی نافرمانی اور کفر شرک کے انجام سے واقف ہونے کے باوجود گمراہ لوگ اعتراف گناہ اور اصلاح کا طرز عمل اپنانے کے بجائے مشیت الہی کو حیلہ بنا کر اپنی بے راہ روی کے لیے جواز نکال لیتے ہیں اور دائمی خسارے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کفار مکہ نے بھی اسی طرح کے حیلہ سازی کرتے ہوئے یہ عذر پیش کر دیا کہ اگر اللہ کی یہ مشیت نہ ہوتی تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہی ہم چیزوں کو حرام قرار دیتے، یعنی گویا یہ سب اللہ کی مشیت کے تحت ہو رہا ہے، تو پھر ہمارا مواخذہ کیوں؟ معاذ اللہ۔ سورہ نحل آیت نمبر 35 میں بھی کفار کی اس مغالطہ آرائی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بلا شبہ دین میں جبر نہیں ہے، بلکہ مقصد امتحان کے تحت انسان کو حق و باطل کا شعور و ادراک عطا کر کے اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کوئی بھی راستہ اپنا لے۔ امتحان کے لیے مہلت ملنا اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی ہے، لیکن اپنے عمل کی کوتاہی یا بے عملی کے جواز کے لیے مشیت کو حیلہ بنانا اس کا ناروا اور غلط استعمال ہے جو دائمی ہلاکت کے گڑھے کی طرف لے جانے والا ہے۔ منصوبہ امتحان کی تکمیل کے لیے جہاں شیطان کو چھوٹ ملی ہے کہ وہ انسان کو ورغلانے اور بھٹکانے کی کوشش کرے، وہیں انبیاء علیہ السلام کو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھی برابر بھیجا جاتا رہا ہے، جنہوں نے ایمان و عمل صالح کے انعام اور کفر و شرک اور بدعمالی کے انجام اور عذاب کے معاملے کو پوری طرح کھول کر بیان کر دیا ہے۔ حاشیہ نمبر 202۔ بتایا گیا کہ اس سے پہلے بھی گمراہ قومیں انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلانے کے لیے ایسی حیلہ سازیاں کرتی رہی ہیں، یہاں تک کہ بالآخر ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ بہرحال اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مشیت الہی کے تحت ان کو مہلت تو ملی، لیکن ان کی غلط روش میں اللہ کی رضا نہ تھی، ورنہ وہ عذاب میں مبتلا نہ کیے جاتے۔ اس طرح مشیت اور رضا کے فرق کو واضح کر کے مشیت اور رضائے الہی کو ہم معنی سمجھنے والوں کے لیے مغالطہ کا بھی ازالہ کر دیا گیا۔ قل فللہ الحجۃ البالغۃ فلو شاء لہداکم اجمعین۔ کہہ دو کہ اللہ کی حجت ہی کامل ہے، بس اگر وہ چاہتا تم سب کو ہی ہدایت دے دیتا۔ حاشیہ نمبر 203۔ کفار کو چیلنج دیا گیا کہ تم نے حرام اور حلال کی جو پابندیاں لگائی ہیں، اگر تمہارے پاس اس موقف کے لیے کوئی علمی دلیل ہو تو پیش کرو۔ تم ہرگز نہ کر سکو گے کیونکہ تم اکابر پرستی کا شکار ہو اور عقل سے تو کام لیتے ہی نہیں، محض قیاس و گمان کی پیروی پر تمہارا دار و مدار ہے۔ اس کے برخلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دی جانے والی ہدایات اور اللہ کے احکامات اللہ تعالیٰ کے کام علم پر مبنی دلائل سے مزین ہیں اور حجت کاملہ و قاطعہ ہیں۔ اللہ کا ہر منصوبہ جامع و اکمل ہے۔ اس نے فکر و عمل کا اختیار محض امتحان کے مقصد سے عطا کیا ہے، ورنہ وہ چاہتا تو سب کو ہی ہدایت دے دیتا اور پھر کوئی شرک نہ کرتا۔ اچھی طرح سمجھ لو کہ یہی اللہ رب العالمین کی حجت البالغہ ہے۔ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ یعنی ان سے کہو کہ لے آؤ اپنے گواہوں کو جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ نے یہ حرام کیا ہے، پھر اگر یہ گواہی دے بھی دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور یعنی دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 204۔
مزید چیلنج دیتے ہوئے فرمایا کہ حرام و حلال کے معاملے میں اگر تم اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہو تو اس کے ثبوت میں لے آؤ اپنے گواہوں کو جو تمہارے موقف کی تائید میں گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، لیکن ایسی گواہی وہ دے نہ سکیں گے۔ تاہم اگر وہ یعنی ہٹ دھرمی سے جھوٹی گواہی دے بھی تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ہرگز ان کا ساتھ نہ دینا اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، ان کے پاس جھوٹ اور افتراء پردازی کے سوا کچھ نہیں، یہ ایسے ظالم لوگ ہیں جو عذاب آخرت سے بے خوف ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے اور اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر قرار دے کر شرک جیسے سنگین جرم کے مرتکب ہیں۔